السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیخ عمران طارق صاحب کے ساتھ اور شیخ ریحان طارق صاحب کے ساتھ، جو کہ ڈائریکٹرز ہیں یہاں الامین آٹو موبائلز کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ دہشت گردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور بن چکی ہے، جس سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس میں کچھ کمی بھی آئی ہے لیکن کمپلیٹلی یہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ خاص طور پہ یہاں پہ جو کچے کے علاقے ہیں اس میں بہت ساری اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، اغوا برائے تاوان کے حوالے سے یہاں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کو، اور کچھ بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کچھ اس وقت انٹرنیشنل ایشو ہے اسرائیل، فلسطین، کشمیر، اس کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیخ عمران طارق صاحب کے ساتھ اور شیخ ریحان طارق صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سب سے پہلے ایشو جو ہے اس وقت جو پاکستان کا وہ مین ایشو ہے وہ ہے دہشت گردی۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کی رپورٹ تھی کہ 70% اس میں کمی آئی ہے، لیکن مکمل طور پر یہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کو مکمل طور پر ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کی نظر میں؟ سر میرے حساب سے تو یہ جو حکومت ہے انہوں نے فوج کو جب کافی اختیارات دیے ہیں اس کے حساب سے یہ کنٹرول ہوا ہے، اور مزید فوج کو اپڈیٹ کرنا چاہیے اور اس کو مزید اختیارات دینے چاہیے۔ اور میرے جو ہمارے لیول پہ ہے جو انڈیویجول ہے، ہر انسان پاکستانی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ پہ ذمہ داری ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ جیسے کسی علاقے میں ہر بندہ رہتا ہے وہ اپنی نظر رکھے ہر بندے پہ، تو اس سے بڑا کنٹرول ہوگا۔ ہمارے سکولز میں کافی مسئلے تھے، اس پہ کافی سکول لیول پہ بھی لوگوں نے کافی کنٹرول کیا ہے، وہاں پہ گارڈز رکھے ہیں، کیمرز لگے ہیں، اور بھی محلے میں جو بھی کرائے پہ گھر سیکورٹی کے حوالے سے انتظام، ہاں سیکورٹی پہ، اور اس پہ فنڈنگ کرنی چاہیے جس طرح بھی ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ اس پہ اپ گریڈ کرے اس چیز کو، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ شیخ ریاض صاحب، کیا جس طرح سندھ میں رینجر آپریشن ہو رہا ہے، کیا اس طرح پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں اس کی کوئی ضرورت ہے؟ بالکل ہے، ضرورت ہو رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی آپریشن ہونا چاہیے۔ اور آپریشن جو ہے کراچی میں ہو رہا ہے اور رینجرز کے حساب سے وہ بہت زبردست ہو رہا ہے، اور اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے اور اچھا کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ دہشت گردی والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہ مین ایشو ہے، کیونکہ آپ بزنس مین ہیں، جب ماحول ٹھیک ہوگا، ملک میں امن ہوگا تو پھر ہی کاروبار چلے گا نا، اس طرح تو کاروبار نہیں چلے گا۔ اچھا، سیکنڈلی جو اس وقت مین ایشو ہے پاکستان بلکہ پوری دنیا کا، وہ ہے مسلمانوں کا۔ آپ جہاں بھی دیکھ رہے مسلمان ہی پس رہا ہے، کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں، برما کے حوالے سے آپ پچھلے دنوں بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، کیسے انہوں نے چمڑی اتھیڑی گئی، زندہ بچوں کو جلایا گیا، یا پھر کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں کہ مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے؟ بس وہ دہشت گردی میں آ جاتا ہے مسلمان، حالانکہ مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ جو اصل مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، وہ کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتا۔ اور مسلمان تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑا بھائی چارے سے رہیں، اپنے اکٹھے رہیں، ساتھ رہیں سب، تو یہ ہے کہ اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے، ورنہ تو ہم تو مطلب مسلمان ہیں اور ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس وہ بہت اچھی ہیں۔ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا، واقعی بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہود و نصار تو اکٹھے ہیں، ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں اکٹھے ہیں؟ ہمارے زیادہ ہمارے فرقے بہت زیادہ بن گئے ہیں، اس وجہ سے ایسے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے فرقے نہ ہوں، مسلمان بن کے رہیں سارے، تو ہم بھی ایک پوری جماعت ہیں جو مطلب اچھی ہے، اور ہم دنیا کے لیے بہت ایک اچھا سبق دے سکتے ہیں سب کو۔ لیکن یہ ہے کہ بس ہم بھی آپس میں بٹ گئے ہیں، اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مسلم ممالک جتنے ہیں ان کا اتحاد ہونا چاہیے۔ ہماری جیسے بھٹو دور میں انہوں نے شروع کی تھی کہ بینک مان رہا تھا اسلامی بینک، اس طرح کا کوئی، اس طرح کے اسلامک بینک بننے چاہیے اور بننے چاہیے، اور یہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے۔ شیخ عمران صاحب، انکم ٹیکس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں آپ انکم ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا اس کے اگینسٹ آپ حکومت پاکستان آپ کو کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ حکومت پاکستان جو سہولیات دے رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہے، کوئی چھپی کوئی بات نہیں ہے، لیکن
پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس زیادہ پے کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو انسینٹیوز کم ملتے ہیں میرے حساب سے. جو باہر کی دنیا ہے وہاں پہ ٹیکس ٹھیک ہے لوگ دیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کو ہر چیز ان کی فری ہے، اسکولنگ فری ہے، میڈیکل فری ہے، بجلی تک فری دے رہے ہیں کئی کنٹریز کو. لیکن ہماری کنٹری میں ہر چیز انسان مطلب ہے کہ پاکستانی کے اوپر ہی لوڈیڈ ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی دے رہا ہے. آپ دیکھیں موبائل سے لے کر آپ کی کار تک، اب جو چیز بھی یوز کرتے ہیں اس میں ٹیکس دیتے ہیں. لیکن سر بچے کی ٹافی لے لیں ہر وہاں سے چیز ایون آپ جہاں 5 روپے سے لے تک کے ہم ٹرانسپورٹر ہیں، ہمیں جو اب ہم سے پوچھیں تو ہم ایک ٹرپ کا کراچی سے لے کے لاہور تک 15,000 دے رہے ہیں صرف ٹول پلازا. کیا ہمیں وہ ٹیکس ہمارے ریٹرن ہو رہا ہے ہماری گاڑیوں کی شکل میں یا روڈز کی امپرومنٹ کی شکل میں؟ ٹھیک ہے کہ کچھ کنٹری کے ایریاز ہیں جہاں موٹر ویز بن گئی ہیں، وہ کس وجہ سے بنی ہے جیسے بھی، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ جہاں پہ روڈ زیادہ ضرورت تھی وہاں پہ روڈ نہیں بنی، اور جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے اور خالی پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ اتنی بڑی موٹر ویز بن گئی، اور اسی ٹیکس وہ ہمارا ہی ٹیکس ہے جو ادھر جا کے لگتا ہے یا وہ باہر چلا جاتا ہے. یہ کوئی کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں. اور جو ٹیکس نہیں بھی دیتے اور جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ایک جیسے ہی ایک لیول پہ ہی ہے. ہاں جو نہیں بندے دے کو رہے پتا وہ- ہونا چاہیے نا کہ ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ہمیں سہولیات بھی پرووائڈ ہو رہی ہیں، ایسے ہی لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں. ایسے ہی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں نا دہشت گردی کے بعد کیا دوسری چیز ہے جو ہمارے ملک میں صحیح ہونی چاہیے، وہ تو سب کو بچے کو اب پتہ چل رہی ہے کہ کرپشن ہی ہے. جی کرپشن ایسی چیز ہے کہ جس کی بیس پہ ہی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا پیسہ جو لوگوں کے پاس آ جاتا ہے جو کسی کنٹرول میں بھی نہیں ہوتا، وہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد میں لگانا چاہیں وہ لگا دیتے ہیں. وہ سب سے بہتر ان کے حساب سے وہ دہشت گردی ہوتی ہے کہ ملک کو کمزور کیا جائے. اس لیے کرپشن پہ کنٹرول اگر ہو جائے تو ہر چیز پہ ہی میں سمجھتا ہوں کنٹرول ہو. نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ کیا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو. جی جی وہ تو ٹھیک ہے جی ووٹ کو عزت دو، جی. لیکن اس میں عوام اور حکمران بھی تو ایک جیسے ہونے چاہیے نا. سر یہ نہ ہو کہ عوام وہاں سڑکوں پہ رول رہی ہے اور حکمران ہمارے عیش کر رہے جی، ہیں، جی. تو ووٹ کو پھر عزت کیسے ملے گی؟ صحیح بات ہے. اصل میں تو ووٹ جو جہاں جاتا ہے وہاں پہنچ جائے پھر بھی بڑی بات ہے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ جہاں جاتا ہے وہاں پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ووٹ کو عزت تو تبھی مل سکتی ہے نا کہ اگر ووٹ جہاں پڑ رہا ہے وہ بالکل اسی جگہ جائے جہاں پہ ڈالا گیا، پھر تو عزت خود بخود ہی مل جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت تو ہم دے رہے ہیں کہ بھی اب ووٹ کو عزت دینے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آپ کرتے رہیں. اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ پھر عوام کا خیال کرنا، اپنے عوام نے قانون کو دیکھتے ہوئے کام سلیکٹ کریں. کر کے جی، آپ کو جی، اسمبلیوں میں بالکل. بھیجا ہے، بالکل. اس کے اور میں مطلب آپ کو بتاؤں کہ جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے اس کی حالت ادھر سے بھی بدتر ہے، لاہور سے بھی خراب ہے. آپ یہاں پہ وزٹ کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ وہ بنیادی سہولیات ملتی نہیں ہیں، پہنچتی نہیں ہیں، کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ سب کچھ اوپر ہی رہ جاتا ہے، نیچے تک آتے ہی نہیں ہیں. صوبہ بننا چاہیے سراکستان. صوبہ بنے، بالکل بنے، زیادہ بنے، لیکن صوبے میں کام آنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر وہ صوبہ بن کے بھی کام کوئی نہیں ہونا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی اس کو سب ڈیوائڈیڈ کرتے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیخ ریاض صاحب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ایسے ہے، ہر وقت کی لوڈ شیڈنگ ہے. جب جہاں پہ چلے جائیں اور لوڈ شیڈنگ ہی ہے. اور یہ ہے کہ اس کے لیے بڑا صحیح مطلب کوئی ٹیم ہو، ایک پوری ورکنگ کرے اس پہ، اور یہ ہے کہ ساری وہ بجلی جو ہے مہیا کرنی چاہیے پورے ملک میں. اور ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ بجلی ہے، لیکن بس خود ہی نہیں جو سب میں یہ بجلی نہیں دیتے ہم. ایکچولی ڈیم بنے نہیں ہیں، اگر ڈیم بن جاتے، خاص طور پہ کالا باغ ڈیم بن جاتا، یہ جو آپس میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں تو ساری زندگی بجلی جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ جاتی. بالکل ایسے ہی ہے کہ لائٹ کا تو بہت ایشو ہوتا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی مطلب ہسپتال میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی مطلب جس کا جو کام ہے وہ بھی انڈسٹری بھی تو تباہ ہو رہی ہے. انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے. جب انڈسٹری تباہ ہوگی تو معاشی حالت میں بھی معاشی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. اس سے یہی ہے کہ بجلی کو پورا کرنا چاہیے. ہماری اپیل ہے یہ سب کے ساتھ، میڈیا سے بھی ہے اور باقی جو حکومت میں ہے سب ان سے بھی ہے. تو اس کو ضروری تو ہے یہ کہ بجلی پوری کرنی. شیخ عمران صاحب لاسٹ پہ سوال، حکومت چند دنوں کی رہ گئی ہے، ختم ہونے والا ہے نون لیگ کا ٹنور. جی ایک تو سب سے پہلے کہ کیسا رہا نون لیگ کا ٹنور کی جو انہوں نے 5 سال اپنی پوری کی، اور آنے والی حکومت کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے جس کی بھی حکومت بنے؟ سر نون لیگ کے 5 سال تو عزت بچاتے ہی گزر گئے ہیں. میں تو ایک لفظ میں یہی کہوں گا کہ وہ ہر وقت اسی پریشانی میں رہے کہ ہم نے حکومت بچانی کیسے ہے. تو وہ جس بندے کو یہ فکر ہو کہ میں نے بچانا اپنے آپ کو کیسے ہے تو وہ کام کیا کرے گا. صحیح. تو انہوں نے جو کام کیے بھی ہیں تو وہ کیا کیے ہوں گے کہ جو بنیادی نہ ہونے کے سہولیات برابر. تو نہیں ملی دیکھا جی. جائے تو. اگر ملی بھی ہیں تو وہ سہولیات ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ کسی کے انڈیویجول تک پہنچی ہو. اگر میٹرو بن گئی، لاکھ لوگوں کے لیے فائدہ ہو گیا،
میٹرو بس بن گئی یا کوئی اس طرح کا وہ تو ایک لاہور شہر وہ کے ایک لیے شہر کے لیے ہے، لیکن جو نچلے لیول پہ لوگ ہیں اس تک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. انہوں نے بہت کہا کہ ہم ہاسپٹل امپروو کیے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی خاص امپروو نہیں ہوئے. تو بہرحال اس وقت جو دو چیزیں ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ تعلیم اور ہاسپٹل، ان چیزوں کو، یہ تو ہے عوام کے لیے، ایجوکیشن اور ہیلتھ. ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، یہ تو ہے عوام کے لیے. اور جو کنٹری لیول پہ کام ہے وہ کرنے والا وہ یہی ہے کہ دہشت گردی اور کرپشن، ان دو چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور آنے والی حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ان دو چیزوں کو اگر وہ پکڑ لیں، دہشت گردی کو اور کرپشن کو، تو یہ خود ہی نیچے تک کام سیدھا ہوتا جائے گا. ظاہر ہے جب پیسہ صحیح جگہ پہ لگے گا تو وہ ہر سہولت ملے گی، ہر چیز ملے گی. یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے یہی کیا ہے کہ جو ایک روپے کی کرپشن پہ بھی پھانسی دے دی ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ پھر سارا ملک خود ہی کام کرنے شروع ہو گیا. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر یہ دو کام کر لیں تو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، تو آٹومیٹکلی ہر چیز صحیح ہوتا جائے گا. اور عوام میں شعور لانے سے تو ظاہر ہے پھر اچھے کام ہی ہوں گے. ایک بندے کو شعور ہی نہیں ہے، وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ بھی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے غلط فیصلے ہی کرے گا، وہ صحیح فیصلے تو کبھی نہیں کرے گا. بہت شکریہ. یہ تھے شیخ عمران طارق صاحب اور شیخ ریحان طارق صاحب، جو کہ ایم ڈی ہیں الامین آٹو موبائلس کے. اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. دہشت گردی کے حوالے سے ان کو کہنا تھا کہ دہشت گردی کے معاملے میں بے روزگاری کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ دہشت گردی کو بڑھا رہی ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کا خاتمہ کیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے. دوسرا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ویسے کی ویسے ہے، کوئی اس میں کوئی ڈیم شیم حکومت نے بنائی نہیں ہے. جب حکومت ڈیم بنائے گی نہیں تو بجلی کہاں سے پیدا ہوگی، یہ کیسے چلیں گے، معاشی حالت کیسے سدھرے گی، یہ کسی طرح نہیں سدھر سکتی. یہ برائے مہربانی حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کچھ کرے، بجلی پیدا کرے. اور ٹرن اوور تو ختم ہونے والا ہے. نیکسٹ حکومت سے جو ہے نا کہ عوام کے لیے کام کریں، خاص طور پہ صحت اور ایجوکیشن کے لیے. اگر ہم لوگ صحت اور ایجوکیشن کے لیے کام کریں گے، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان بھی ترقی کرے گا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو TV.